اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم الحمد للہ السلام تعالیٰ سر. اپنا ہے. اچھا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام سر، ٹھیک ٹھاک آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے. اللہ کا فضل احسان ہے. وعلیکم السلام سر. اچھا چلے، کیمرے لگانا ضروری تو نہیں ہے، لیکن فرسٹ ڈے ہے تو اپنا انٹروڈکشن کر لیتے ہیں تھوڑا سا. میرا نام سعید احمد ہے، ڈاکٹر سعید احمد. ٹھیک ہو گیا. بی ایس ایم فل پی ایچ ڈی مدینہ منورہ سے. ایم فل اور پی ایچ ڈی جو ہے وہ تفسیر اور قرآنک سائنس مدینہ منورہ میں. تو اس لیے فہم قرآن کورس جو فرسٹ ٹائم یہاں پہ پڑھایا جاتا ہے، اور خاص کر مجھے ماس کمیونیکیشن میں فرسٹ ٹائم کلاس دی گئی ہے، اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا، کیا قرآن کریم مشکل ہے؟ یہ اس کی اہمیت اور قرآن کریم کو سمجھنا ضروری ہے یا نہیں ہے، اس پہ بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ الگ لیکچر ہوتا ہے. تو کیا قرآن کریم کا سمجھنا مشکل ہے؟ نو سر، بالکل بھی نہیں. ہاں سر. اگر بالکل نہیں اگر ہے. دل سے پڑھا جائے تو کبھی مشکل نہیں. بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کریم کو آسان بنایا ہے، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ اچھا، جب اللہ تعالیٰ اسے آسان کہے تو کیا وہ جھوٹ ہو سکتا ہے کہ آسان نہیں ہے؟ پھر ہم کہیں کہ نہیں، قرآن کریم کو سمجھنا تو بہت مشکل ہے، اور اس کے لیے اتنے سے علوم چاہیے. آپ نے سنا ہوگا کہتے تھے کہ 15 16 20 اور اتنے جو ہے وہ مختلف جو ہے سکیلز ہونے چاہیے آپ کے پاس تاکہ قرآن کریم کو سمجھے. کیا خیال ہے؟ اچھا، یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ ایک فہم قرآن ہے، جس طرح آپ کے کورس کا نام ہے قرآن سمجھنا، کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں. اور ایک ہے تفسیر اور گہرائی، ڈیپ سیکنگ، اس میں جانا. دونوں میں فرق ہے. تو اس گہرائی میں جانا، اس کے لیے جتنے بھی علوم آپ کریں گے وہ کم ہے، جتنے بھی آپ کے اسکلز ہیں وہ اس کو استعمال کریں وہ کم ہے. لیکن صرف سمجھنے کے لیے اتنے سارے علوم کی ضرورت نہیں ہے، وہ آسانی سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ہم جو کریں گے وہ ہے انڈرسٹینڈنگ یا فہم قرآن، نہ کہ تفسیر. تفسیر نہیں ہے. اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں غور فکر کرنا اور اسے سمجھنا، تدبر کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے فرض اور ضروری ہے. اما کی تفسیر سمجھنا یہ ہر انسان کی بس کی بات نہیں ہے، یہ شاید کچھ خاص علماء اور خاص لوگوں کی بس کی بات ہے. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سمجھنا ہر ایک کی بات بس کی بات بھی ہے اور ضروری بھی ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جنہوں نے قرآن کریم کو نہیں سمجھا. منافقین ہیں، ان کے بارے میں فرمایا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. کیا یہ قرآن کریم کو نہیں سمجھتے یا ان کے دلوں پہ وہ لاکھ تالے لگے ہیں؟ اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ منافق کی بات ہو رہی ہے. منافقین کی. ہاں، اور پھر ہم بھی نہ سمجھے تو پھر کیا فرق ہوا؟ اس لیے بطور ہاں، صحیح ہے مسلمان صحیح. ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مذمت میں یہی فرمایا کہ وہ قرآن کریم کے بارے میں جب وہ سمجھتے نہیں ہیں. منافق جب قرآن کریم نازل بھی ہو جائے، وہ عربی لوگ ہیں لیکن پھر بھی نہیں سمجھتے تھے. تو مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو عربی آئے گی تو تب سمجھیں گے، عربی نہیں آئے گی تب وہ عرب تھے لیکن قرآن کو نہیں سمجھ رہے تھے. سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا کہ جب کوئی سورت وغیرہ نازل ہو جائے، منافق مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں، پھر باہر جا کر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، یہ رسول اللہ کیا کہہ رہے تھے ابھی. حالانکہ انہوں نے سنی ہے بات لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی. نہ سمجھنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ ایمان نہیں ہے. تو ہمارے پاس اگر کچھ نہ کچھ بھی ایمان ہے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں سمجھا دے گا. آمین.
اچھا، اب ہم یہاں پہ ایکٹیویٹیز کریں گے، ایکسرسائز کریں گے، اور مختلف چیزیں جو ہے، کیونکہ آن لائن کلاس اصل میں آف لائن ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آن لائن کلاس کیا ہوتا ہے؟ آف لائن ہوتا ہے۔ آف لائن کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کوئی نظر تو نہیں آ رہا ہو، اور نہ کوئی سمجھ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہا ہے۔ اس لیے آپ میرے ساتھ رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور سب پڑھیں گے، سب اس کو پڑھیں گے۔ یہ آپ کے سلیبس بک ہے، اس کا نام ہے فہم قرآن، یا معلم القرآن نام ہے اس کا۔ آپ لوگوں نے اس کو خریدنا ہے، کیونکہ اس میں یہ جو خالی جگہ دی ہوئی ہے، اب آپ کو نظر آئیں گے یہاں پہ، یہاں پہ آپ لکھیں گے اس کو۔ اسی طرح باقی بھی آگے آئے گا آپ کے ہوم ورک، یا اس کو اسائنمنٹ کے طور پہ، کویز کے طور پہ اس کو کنسیڈر کیا جائے گا۔ آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اسائنمنٹ لکھو اور اس کی یہ اتنے نمبر ہوں گے، اسائنمنٹ کوئی نہیں ہوگا۔ بس اسائنمنٹ آپ کے یہی ہے کہ یہاں پہ آپ جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو آپ نے کرنا ہوگا۔ تو آپ کے پاس اگر کتاب ہوگی تو اس میں لکھ سکیں گے، نہیں ہے تو اس کو پرنٹ کر لیں، اور کلر پرنٹ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس طرف، یہ سائڈ کلر پرنٹ کریں گے تو اور آپ کو مزید پتہ چل جائے گا یہ لکھا ہوا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ نے کتاب لینی ہے انشاءاللہ، اور کتاب سر جی جی، سر سر یہ یہ واٹس ایپ گروپ کتاب میں نہیں ہم بھیج کہاں سکتے سے آپ؟ لیں گے؟ بھیج دوں گا آپ یہ کو، بھیج دوں کتاب گا، ہم بھیج دوں گا یہ PDF جو ہے آپ کو بھیج دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا۔ لیکن جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے لیے خریدنا وہ بہتر ہے، تاکہ آپ کے پاس کتاب ٹھیک، پڑھا رہے، بار بار پڑھتے رہیں گے، اس میں لکھتے رہیں گے، آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اوکے سر۔ جی سر، یہ سب سب کو کر دیجیے گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا، جیسے آپ کو اوکے۔ بتایا کہ قرآن کریم آسان ہے، ٹھیک ہو گیا؟ بہت ہی انتہائی آسان ہے، اور جس طریقے سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو سبھی پتہ چل جائے گا کہ قرآن کریم کتنا آسان ہے۔ آپ ابھی 15 اسٹوڈنٹس ہے، ٹھیک ہے؟ یہ الفاظ جو آپ کے سامنے ہیں، ایسے الفاظ جو قرآن کریم میں بار بار آتے ہیں، قرآن کریم میں بار بار آتے ہیں، لیکن اس کی کوئی ترجمے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ ایک ایک پڑھے شروع سے، آپ جس طرح آپ کے نام لکھے ہوئے ہیں، بلکہ آپ کو تو اس ترتیب سے نظر نہیں آئیں گے، لیکن اللہ چلیے، محمد، ہاں، ہر الاسلام، ایک 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 لفظ القرآن، پڑھیں، پڑھتے جائیں، اگلا ایک لفظ۔ القرآن، الکعبہ، الجنہ، الحلال، الحرام، اگلا پڑھے، المؤمن، کوئی اور، الکافر، کوئی اور اپنے میں؟ الکافر، ٹھیک ہے، الفساد، ٹھیک ہے، یہ الصلح، ٹھیک ہے، اگلا پڑھیں۔ الربا، باقی جو نہیں پڑھ رہے وہ خود اپنے ساتھ پڑھ لیا کرے، ریڈنگ سب نے کرنی ہے، آگے پڑھے۔ الخالق، ٹھیک ہے، اللباس، ٹھیک ہے، آگے الشکر، اگلا بندہ، الشیطان، موسیٰ، الدخان، اگلا بندہ، الحق، کوئی اور، کوئی اور کیا ہے؟ ہاں، پڑھے پڑھے، یا الحق، پھر میں آواز دوں گا؟ الباطل، الذکر، سب نے پڑھنا ہے، آپ نہیں الشکر، پڑھیں گے تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ، ٹھیک ہے؟ آخر والے توبہ، SM، جنہوں نے اپنا نام صحیح نہیں رکھا ہوا وہ اپنے نام چینج کر لے، تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے، اور آپ کی اٹینڈنس بھی ہو تو اسکرین شاٹ لوں گا۔ صحیح ہے؟ اپنے صحیح نام رکھیں، سامسونگ وغیرہ نام تبدیل کر دیں۔ اچھا، یہ پڑھے آگے، سب پڑھے، ایک دفعہ سب پڑھیں گے، الذکر، ٹھیک ہے؟ آگے، الشرک، ٹھیک ہے، آگے، التوبہ، آگے، الخیر، ٹھیک ہے، اگلا بندہ پڑھے، کوئی اور؟ الشر، اشر، ٹھیک ہے، الوالد، والد، ٹھیک ہے، الصورہ، سورہ، ٹھیک ہے، الزکاة، ٹھیک ہے، اگلا،
कोई और पढ़े आगे। الدين ठीक है, आगे। المحمد अलहमद। अलहमद। الحمد الحمد हमद क्या है? الجزاء हमद क्या है? الحمد حمد حمد اللہ کی تعریف کو بیان हाँ, کرنا. हमद और शुक्र, सना, तारीफ। अच्छा, आगे। الجزاء ठीक है। فرعون فرعون ठीक है, अगला बंदा। الحشر الحشر ठीक है, अगला। المقدس ठीक है, आगे। المبارک. अच्छा, इन अल्फाज में कोई ऐसा लफ्ज है जो आपको समझ नहीं आई? नो सर सारे أجل اردو سے ریلیٹڈ ہے जो जिसको कोई लफ्ज इनमें से कोई समझ नहीं आई तो पूछ लें। سر معنی یا تلفظ؟ मानी, मानी। سر السورہ کا کیا ہوتا ہے السورہ सूरत, सूरा, सूरत। جی سر यानी اور ये अल्फाज जो अभी ال- आपने पढ़े हैं, इसमें अगर हम अलिफ लाम को हटा देते हैं, शुरू में अलिफ लाम है ना, अल इस्लाम, इस अलिफ लाम को हटा देते हैं, अल जन्ना अलिफ लाम को हटा देते हैं, तो ये उर्दू के अल्फाज है। अल मोमिन से अलिफ लाम हटा देते हैं, उर्दू के है कि नहीं है? یس ایسا ہی ہے سر मोमिन कहते हैं, हराम कहते हैं, हलाल कहते हैं, काफिर कहते हैं, फसाद कहते हैं, सुलह कहते हैं। अच्छा, लिबास क्या है? کپڑا جو پہنتے ہیں ہم لباس हाँ, بار लिबास क्या चीज है? جو انسان پہنتا ہے لباس जो इंसान पहनता है, ठीक हो गया। تو اللباس، ان میں الف لام اگر ہم ہٹاتے ہیں تو سمجھ لے کہ عین اردو کے الفاظ ہیں، ایسے ہیں کہ نہیں ہیں؟ یس سر اچھا، اب اگلے جو ہمارے آج کچھ اس میں ہم گرامرز بھی پڑھیں گے عربی کے۔ یہاں پہ محمد، موسیٰ، اس کو ریڈ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح نیچے اگر ہم جاتے ہیں، آ، فرعون ہے، اس کو بھی ریڈ کیا ہے۔ یہ تین یہاں پہ ریڈ کیا ہے، یہ کیوں؟ یہ نام ہے انسانوں کے، نام ہے. انسانوں کے نام ہے۔ نام ہے نام. فرعون نام ہے، موسیٰ نام ہے، اور محمد یہ نام ہے۔ قاعدہ کیا ہے یہاں جو رولز ہیں گرامر کے لحاظ سے؟ گرامر یہ ہے کہ کیا ہے نیچے لکھا ہوا ہے، انسانوں، یہ لکھا ہوا ہے انسانوں کے ناموں کے ساتھ عموماً ال نہیں آتا، جیسے محمد، موسیٰ وغیرہ۔ یعنی غیر انسان میں آپ ال لگائیں گے، کہیں گے السورہ، الحشر وغیرہ، لیکن اگر انسان کا نام ہے تو اس میں ال لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں ہے اچھا، اب اگلی بات کیا ہے اس میں، یہ ہے کہ اس سبق میں یا آئندہ اسباق میں اگر آپ کسی لفظ کو نسبتاً نیا پائیں تو اس کے نیچے لائن لگا کر اسے نمایاں کر لے تاکہ وہ جلد ذہن نشین ہو سکے۔ اس میں کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، یعنی پہلی دفعہ آپ سن رہے ہیں؟ نہیں سر سمجھ آ گئی نہیں سمجھ آ گئی؟ اچھا، ابھی ایک ایک چھوٹا سا آپ کو ایکسرسائز کرواتا ہوں، ایکسرسائز، حقیقی ایکسرسائز، ورزش۔ مجھے تو آپ نظر نہیں آ رہے لیکن چھوٹا سا ورزش کریں گے۔ اب وہ کلاس میں ہوتے تو صحیح ورزش ہو جاتی ہے آپ کی۔ اور ورزش کیا ہے؟ آپ سب نے سٹس اور سٹینڈ اپ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ فریش ہو اوکے جائے۔ سر ٹھیک ہو گیا؟ آپ کے لیے جگہ مناسب ہے اوپر اٹھنے بیٹھنے کی؟ سر یس یہ سر ورزش ابھی کرنی ہے؟ ہاں، ابھی کرنی ہے، ٹھیک ہے، صبح ورزش کی ابھی کرنی شاید ہے، میں صبح کی. ابھی کرنی ہے۔ اگر کوئی کیا سر؟ اگر کوئی عمر رسیدہ ہے اور اٹھ کھڑا نہیں ہو سکتا تو الگ بات ہے، وہ بیٹر ہے پھر، لیکن آپ سب جوان ہیں۔ ورزش یہ ہے کیا کہ سر میں سمجھ نہیں ہے؟ بتاؤں گا نا، یہاں پہ آپ کچھ الفاظ دیکھ رہے ہیں جس پر کوئی نقطہ نہیں ہے، ڈاٹ نہیں ہے، جیسے اللہ، محمد، اسلام، کوئی ڈاٹ ہے؟ نو سر نہیں ہے۔ کچھ ایسے ہیں جس میں ہے، مثلا قرآن، کعبہ، جنہ، چلنا یعنی ٹو ٹائپس کے ہمارے پاس ورڈز آ گئے۔ اب میں جس پہ بولوں گا کہ جس پہ لفظ ڈاٹ نہیں ہوگا تو آپ نے کھڑا ہونا ہے، جس پہ ہوگا تو آپ نے بیٹھنا ہے۔ اوکے سر ایکسرسائز ورزش کے لیے تیار ہیں؟ ریڈی ہیں؟ یس سر جی جی ٹھیک سر. ہے،
आपने किस पे खड़ा होना है? समझता नहीं है। जिस डॉट जिस डॉट पे वाले पे। नहीं, डाट नहीं है, जिस उस पे पे डॉट। खड़ा होना है। जिस पे ओके है सर। सही है। बैठना है, क्योंकि वो बारी होगा। ओके अच्छा ओके चले, सर। इनमें से कोई भी मैं बोलूंगा यहाँ से, तरतीब से जरूरी नहीं है कि मैं तरतीब से जाऊंगा। अच्छा, अब मैं कहूंगा अलहमद। हाँ। खड़े हो गए सर, उठ के। अल जजा। बैठ जाओ। अल वालिद। बैठ जाइए। उठ गया खड़े हो सर। जाओ। अद्दीन। बैठ गया सर। फिरौन। बैठे रहो। मुबारक। इधर आओ, कोई ना। जिक्र। बैठे रहे सर। बैठ जाइए। अच्छा, मूसा। उठ गया सर। खैर। सर, सूरा। उठ गया हलाल। क्या करना है सर। हलाल पे? उठ खड़े जाना है होना सर। सर। अच्छा, हराम। उठ जाना है, फिर खड़ रहना। मोमिन। बैठ जाना है। बैठ जाओ। चले बैठ जाओ। अब अगला जो एक्सरसाइज है आपने ये करना है। देखें, दर्ज झेल अरबी अल्फाज का मतलब बताएं। मैं आपसे पूछूंगा। और बात। आप में से आ, नबा जवेरिया, आप बताएं अल हलाल का क्या माना? हलाल का क्या माना जवेरिया? मैं जवाब बताऊं नहीं। सर? अगला बताएं। सर हलाल, जो हलाल। जो भी चीज अल्लाह ताला हलाल की है वो हलाल थी। ठीक है, हराम का बताएं अगला बंदा कौन सर, है? जो चीज ना अल्लाह ताला ने हराम फरमाई हो, वो अच्छा, हराम है, जो इस्लाम आपको में मैंने जायज ना बताया हो। वो रैली नाम, सही नाम बताए वो, ये क्या किसी ने टेक्नो नाम रखा हुआ है, किसी ने सैमसंग रखा हुआ है, किसी ने पता नहीं क्या रखा हुआ है। सही नाम रखिए सही ना। ताकि मैं आपको टेक्नो से ना पुकारूं। ओके सर। अच्छा, अब अजहर आप बताएं मोमिन का माना। जो मोमिन है सर, अच्छा, मोमिन है। अल्लाह अल्लाह पाक। मोमिन सही। बंदा, मुखलिस बंदा। चले, कदीर अली आप बताएं काफिर। सर, जो ना मुस्लिम हो, ठीक जिसको है, कलमा नहीं अगला पड़ा। बंदा बताए ये जो जिसने डिजिट लिखे 1393 आखिर वाला, ये बताए अल फसाद क्या है? सर मैं बताऊं, बताएं। जो जमीन में फसाद फैलाए। फसाद करे, ठीक है, नामुनासिब काम करे, उसे हाँ फसाद जी कहे। जी। ठीक है, चले अगला बंदा बताएं। अरशद आप बताएं लिबास क्या है? लिबास कपड़े को कहते हैं सर, जो कपड़े हम को। पहनते हैं पर। ठीक है, कपड़े हो गए, सही हो गया। अच्छा, अगला बंदा ये बताए कि फिरौन भी आप जानते हैं। अच्छा, ये जूम का टाइम वैसे 40 मिनट्स होते हैं, अगर कट गया तो हम दोबारा आएंगे, अपने टाइम को पूरा करेंगे। चलो ठीक है, उसी लिंक पे आप दोबारा आ सकते हैं और 50 मिनट पूरे करेंगे। अल हक और इंशाल्लाह। बातिल खैर भी आपने समझ लिया। अब ये आप जो उर्दू में लिखे हुए हैं इनका अरबी बता देंगे। दर्ज झेल अल्फाज को अरबी में क्या कहते हैं? कौन बताएगा? तय्यब, कमाल। शिर को क्या कहते हैं अरबी में? अशर्क। ठीक है, अगला बंदा शैतान को। एडी। शैतान। एडी किसका नाम है? एडी, ये बताओ कि काबा अरबी में क्या कहते हैं? मैं बताऊं सर? हाँ सर मैं बताएं। बताऊं। बताएं। अल्काबा। अल काबा। मस्जिद अल हराम। ठीक है, आमिर अली आप ये बताएं ज़कात अरबी में क्या है? हाँ, नहीं बताएगा। अच्छा। ज़कात ही। अच्छा, अजरा अब ये बताएं सुलह अरबी में क्या है? अस्सुलह, असुलह। अल शुक्र,
ٹھیک ہے الدین سر ہاں، الاسلام. یعنی اگر اس کے ساتھ سن- آپ الف لام لگا لیتے ہیں تو یہی عربی کے نام بن جائیں گے، بس خلاص ختم۔ اچھا، اب درجہ ذیل الفاظ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ القرآن، الکعبہ، الجنہ، الشیطان، موسیٰ، الشرک، سب سمجھ آ گئی آپ کو؟ یس سر ٹھیک ہے، درجہ ذیل سوالات کی تحریری جواب دیجئے۔ کیا ہے درجہ ذیل؟ نامکمل الفاظ کو حلال مکمل کرے۔ حرام الفساد ہاں، کیا ہے یہاں پہ؟ الحلال لام الحلال ٹھیک ہے، یہاں حرام میم ٹھیک ہے، دال فساد ٹھیک ہے، پھر یہاں تے تے تا بولتا، ٹھیک ہے، آگے فرعون، فرعون نون ٹھیک ہے، پھر کیا ہے؟ ہاں، الحمد حمد ہیں، چلے ہو سکتے ہیں، حمد بھی ہو سکتا ہے، آگے الشیطان، الشیطان، ٹھیک ہے، پھر کیا ہے اگلا؟ طوفان نون طوفان، طوفان کس کو کہتے ہیں؟ چھکڑ آندھی کو اچھا ٹھیک ہے، طوفانیں آج کل ہمارے ہاں بہت زیادہ کوئی کہ نہیں؟ یس سر ایسے ہی اچھا، اگلا سوال، نیچے دیے گئے الفاظ پر مناسب حرکات، حرکات سے مراد زبر زیر پیش جزم لگائیں، اور یہ کہاں پہ لگائے جاتے ہیں؟ یہ اینڈ پہ، جو حرف آخر میں ہوتا ہے اس پہ زبر زیر لگائے جاتے ہیں۔ کعبہ کے تا پہ کیا لگائیں گے؟ کیا کیا ہے؟ دل لگائیں گے؟ زبر ہاں، زبر زیر پیش کیا لگائیں؟ زبر ہاں جزم لگائیں گے۔ ہاں، جزم نہیں لگائیں گے۔ جزم کا کیا معنی؟ زبر جزم کس کو کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ سر جو جوڑتا ہے ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ نہیں یہی ہے نا سر نہیں نہیں، زبر جانتے ہیں؟ کو زور دینے کے لیے ہم زبر اوپر، جو اوپر آتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ زبر۔ زیر کیا ہے؟ جو نیچے آئے۔ اب یہ نیچے والا پیش، اس کو بھی جانتے ہیں، ایسے ہوتا ہے پیش۔ لیکن جزم کیا ہے؟ ہم اس کو سکون کہتے ہیں، ویسے یہ اس طرح کا عموماً سکون ہوتا ہے، یا گول دائرہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ سکون، اور عربی میں اسے فرض کرے جزم کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، جزم جو ہے کبھی بھی اس جگہ پہ نہیں آئے گا جہاں پہ الف لام ہوگا۔ الف لام ہے تو جزم کبھی بھی نہیں آئے گا، یا تو زیر ہوگا یا زبر ہوگا یا پیش ہوگا۔ لیکن آپ کے لیے قاعدہ یہ سر ہوگا، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے اچھا کیا ہے؟ زبر زیر عموماً جو ہم لگائیں گے عربی میں، آخر میں آپ نے ہر چیز پہ پیش لگانی ہے۔ کیا لگانا ہے؟ پیش۔ مثلا یہ جتنی بھی ہیں، اللہ ہو، کیا لگا ہوا ہے آخر پہ؟ پیش۔ باقی کے آخر پہ اس پہ نے نہیں دیا ہے، لیکن ہم اگر عربی کے آخر پہ لگائیں گے تو عموماً ہم پیش لگائیں گے۔ یہ قاعدہ آپ کو یاد ہو، ہر جگہ پہ جہاں بھی کوئی الف لام کا نام ہے یا بغیر الف لام کے لوگوں کے نام ہیں تو ہم آخر میں پیش لگا لیتے ہیں، تو آپ یہاں سب پر پیش لگا لیں گے۔ اچھا، پھر اگلا ایکسرسائز جو ہے، ان حروف کو ملا کر ایک لفظ بنائیں۔ کیا بنائیں گے اس سے؟ شکر، ہاں، شکر، کافر، اگلا الف، کیا ہے یہ؟ کفار کافر، خالق، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ خالق خالق، خالق، یہ کیا ہے؟ زکات زکوٰۃ، اچھا، یہ کیا ہے؟ باطل، زک ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ فساد، فساد فساد، ٹھیک ہے، یہ کیا شیطان ہے؟ شیطان شیطان، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ سورہ، سورت سورہ، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ جو نیچے دی گئی جعل آیات ہیں، اللہ جو جن کے پاس کوئی لوگ ہیں باتیں کر رہے تو اپنے مائک بند کر لیں۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آیات ابھی، یا آیت کے پارٹس ہیں، حصے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان میں جو آپ کو سمجھ آ گئی اس کو ہائی لائٹ کرے۔ ہائی لائٹ یعنی مارکر مار دے اس کو، ہائی لائٹر وغیرہ۔
جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اس میں کتنے الفاظ آپ کو سمجھ آئے؟ جعل اللہ الكعبة البيت ہاں الحرام. اللہ نے کعبہ کو بیت الحرام بنایا. ٹھیک ہے، بنا لیا، لیکن آپ کو ابھی کتنے الفاظ سمجھ آ گئے؟ ابھی کعبہ ہم نے آج پڑھے کعبہ ہیں کعبہ کعبہ دو لفظ سمجھ، کعبہ اور بیت الحرام. کعبہ اور حرام. حرام. دونوں آپ کو سمجھ آ گئی آج. ٹھیک ہے. محمد الرسول اللہ، کتنے الفاظ آپ کو سمجھ آئے؟ سارے. تین. سارے. سب. ہذا حلال و ہذا حرام، کون سے کتنے الفاظ سمجھ آئے؟ یہ دونوں. یہ حلال ہے وہ حرام ہے. حلال. ٹھیک ہے، دو سمجھ آ گئے. فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، کون سا لفظ سمجھ آیا اس میں؟ طوفان اور ظالم. طوفان طوفان اور ظالم. طوفان. ٹھیک ہے. ان الشرک لظلم عظیم، کون سا لفظ سمجھ آیا؟ شرک. شرک. ظلم. سب سے بڑا. سارے. صلح خیر. شرک سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے. صلح خیر، صلح کون میں سا خیر. لفظ آیا؟ دونوں. ہاں. صلح میں خیر ہے. انا نحن نزلنا الذکر، کون سا لفظ سمجھ آیا؟ ان ان ذکر. نحن آپ نے نزلنا الذکر. ذکر نازل کیا. ذکر سمجھ آ نحنو گئی آپ کو. بیدک الخیر. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہاں کیا سمجھ آیا؟ بحب خیر شدید. اچھا، اب اگلا سبق پڑھتے ہیں. اس میں بھی ایسے الفاظ ہیں جو آپ کو آتے ہیں پہلے سے آپ کو آتے ہیں. چلے ایک ایک باری باری سے پڑھ لے. سٹارٹ کون کرے گا؟ میں کرتا ہوں سر. الحج. یہاں سے الحج سے پڑھنا ہے سر. جی جی پڑھ لیں، پڑھتے جائیں. الحج. الحج. آگے. الجہاد. الجواد. الجہاد. الخلاء. الجواب. المجاهد. الکلام. المهاجر. الرسول. المجاهد. النبي. المنافق. المجاهد. الحمل. الأجل. العدل. الجنة. النبي. القمر. الألف. العمل. الندامة. العدل. المسجد. العقد. اليقين. العبرة. القمر. العرش. سب پڑھ لیں، الندامة. سب پڑھ لیں. جو آواز سے نہیں پڑھ رہے وہ بھی پڑھ لیں. المسجد. سب نے پڑھنا ہے یا سب نے اليقين. کرنا ہے؟ سب نے سمجھنا ہے. پڑھ لیں. ہاں. ابن. المصيبة. العزة. الظلم. الرزق. المغفرة. المشتى. القلوب. غروب. السفر. آية. العمرة. الفراق. المرض. الشفاء. الذرة. فراق. جدائی. المرض. الشفاء. المغرب. الزر. الغریب. اچھا، سب نے پڑھ لیا. ہاں جی. جی جی. اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی. یہاں جو اگلا رولز ہے، ایک قاعدہ تو آپ نے لے لیا پہلے. یہاں پہ نیچے جو لکھے ہوتے ہیں نا، یہ گرامر ہوتے ہیں.